کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب شریعت کو خطرہ تھا، لیکن شریعت کی حفاظت کے لیے اب یہاں پر انبیاء کا سلسلہ نہیں تھا، اب یہاں پر ایک امامت کا سلسلہ تھا، اور یہ بھی محدود تھا، اور یہ 12 ائمہ کا سلسلہ تھا۔ اب انہی 12 کے ذریعے سے قیامت تک شریعت کی حفاظت ہونی ہے۔ یہ 12 کا عدد وہ ہے کہ جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اہل سنت سے اگر پوچھا جائے کہ اشرف الانبیاء کے خلفاء کی تعداد کتنی ہے، تو وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں 4، لیکن 4 نہیں ہے۔ وہ جو خلفاء راشدین 4 کہتے ہیں، ان کے اصل میں 5 ہیں، اور 5 میں خلیفہ راشد ان کے حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، لیکن وہ شبہ دی۔ لیکن اگر سوال کیا جائے کہ چلو جی 4 ہوں یا 5 ہوں، لیکن 4 یا 5 کا فگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ آپ نے اپنے خلفاء کی تعداد کیا بتائی؟ یعنی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء کی تعداد کیا بتائی؟ تو جواب ملے گا کہ انہوں نے اپنے خلفاء کی تعداد 12 بتائی۔ اب اگر وہاں تعجب نہیں ہو سکتا کہ انبیاء بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل نے مارا، لیکن وہ بنی اسرائیل واقعی نہیں تھے، سو بول یعنی کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں کا نام لے کر ان کے یہاں تحریف کی گئی اور ان کے چاہنے والوں کو مارا گیا۔ پھر یہ کام عالم اسلام میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو لوگ ہیں وہ بظاہر مسلمان ہیں، ان کو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے، لیکن یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی ہیں کہ جتنا آپ ان انبیاء کے قاتلوں کو بنی اسرائیل یا یہودی سمجھیں۔ کون ایسا ہے کہ جو کہے گا کہ انبیاء بنی اسرائیل کو واقعی اور سچے یہودیوں نے اس زمانے کے مارا، کہ جو صحیح معنی میں انبیاء بنی اسرائیل کے پیروکار تھے، کیا انہوں نے مارا انبیاء بنی اسرائیل کو؟ نہ۔ بالکل اسی طرح سے عالم اسلام میں جو کہا جاتا ہے کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کے نواسے کو مارا، تو وہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کھڑے لوگ تھے سو کال۔ تو یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے، اور وعدہ کربلا جو ہے در حقیقت اسی جانب توجہ دلاتا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی مخالفت ہوئی، اور وہ مخالفت 50 سال کے بعد نہیں ہوئی، وہ زندگی میں شروع ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر ایک زبردست قسم کا موضوع اٹھایا گیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ کیا ہو گیا؟ صحابی ہو گیا، اور صحابی غلطی کر نہیں سکتا، جبکہ انہی اصحاب میں سے ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ شوہر سے ام حبیبہ کے، ام المؤمنین ام حبیبہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ ان کے پہلے شوہر تھے، ان کا نام تھا عبید اللہ ابن جہش۔ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کون؟ ام حبیبہ اور عبید اللہ ابن جہش، یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ ام حبیبہ کا باپ اور بھائی، یہ لوگ تو خیر بعض نے بھی ایمان نہیں لائے، مجبوراً ایمان لائے، ایمان لانا شو کیا تھا، لہذا ان کو شیعہ ہو یا سنی ہو طلقہ کہتے ہیں، کہ کہہ دیا تھا کہ جی فتح مکہ ہو چکی ہے، اب تم ایمان کا اظہار کر دو تو صحیح ہے، انہوں نے کر دیا اذان۔ کوئی معجزہ دیکھ کے، کرامت دیکھ کر بھی ایمان لائے تھے، اور ان کے جلوے بعد میں نظر آ رہے ہیں وہ سب۔ لیکن حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ ایمان لے آئے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ تو سلیکٹ ہوئے تھے حبشہ جانے کے لیے، اور یہ حبشہ چلے بھی گئے۔ کون؟ صحابی رسول عبید اللہ ابن جہش اور حضرت ام حبیبہ، اور باقی لوگ حضرت جعفر طیار وغیرہ سب یہ پہنچ گئے وہاں حبشہ جا گئے، بجائے وہ عبید اللہ ابن جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بیان کرتے، قرآن کو بیان کرتے، یہ خود عیسائی ہو گئے۔ تنصرا حتی ماتا، تمام کتب اہل سنت میں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تنصرا یعنی نصارہ ہو گئے تھے، وَمَادَ فِي نَصْرَانِيَتِهِ، اور مرے کسی عالم میں کہ وہ مسارت۔ یہاں پہ سوال کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اور ان کے سلیکٹ کر کیے جانے کے بعد، حبشہ جانے کے بعد، بجائے یہ کہ ان کے اسلام کے ریپرزنٹیٹو بنتے، تبلیغ کرتے، قرآن بیان کرتے، دین بیان کرتے،
یہ کیا ہوا کہ عیسائی ہو گئے اسی بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے ایسا کر دیا، کہتے ہیں آپ توہین رسالت کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان کی بات کا اثر نہ ہوا ہو اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ ایسی کوئی غلط بات کر دے؟ یہ آپ نے در حقیقت توہین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یا ان کی تبلیغ؟ لاجک پیش کرتے ہیں، یہاں پہ سوال کیا جائے گا عبید اللہ ابن جہش عیسائی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو کیا یہ توہین رسالت؟ اب جب زندگی میں ایسے ہو سکتے ہیں تو ان کی زندگی کے بعد پوری ہو سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنگ میں جانے والے واپسی میں زوجہ پر تہمت لگا دے تو وہ بعد میں کیا نہیں کر سکتے؟ اب یہاں بڑے کمال کی بات ہے، اس کے بعد ہم مصائب کی جانے بھی بڑھیں۔ ابا تولا لطیفے رکھتے ہیں واقعی یہ پیچھے غریب آدمی آیا، برے لباس میں آیا، نابینا تھا، تو معاذ اللہ ایک شخص نے، اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحابی تھے تو آپ کو تعجب ہوگا، ہماری بات ہوئی، مولوی ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ توہین کر رہے ہیں صحابہ کی جو بس میں رسول میں بیٹھے ہوں، کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کون تھے؟ کہنے لگے رسول اللہ۔ اب آپ تصور کریں کہ صحابہ یہ کام نہیں کر سکتے ان کے بغیر، لیکن آپ رابطے کے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ دشمن صحابہ یہ کام ستاپا نہیں کر سکتے کہ کیسے ممکن ہے رسول کی بس میں بیٹھے ایسی بد اخلاقی کریں؟ تو کس نے کیا؟ تو معاذ اللہ ایک صحابی کو بچانے کے لیے وہ آپ ڈال دیں کس کے اوپر؟ فرض کریں آپ کے نزدیک مسلم ہے رسول اللہ سے، لیکن اگر ہم صحابہ کو کہہ بھی دیں تو پھر یہ تو لاجیکل کو جواب نہیں بنتا۔ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ بھی پاسبل ہے کہ جب رسول ایسا کام کر سکتے ہیں معاذ اللہ تو یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پورے جنگ چل رہی تھی، رسول اللہ کے خلاف انہی کی زندگی میں شروع ہو چکی، اور جو اس کا مارکا نظر آتا ہے کہ جس کو عام طور پہ چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب آپ نے غدیر میں اعلان کر دیا اور کثرت سے دعوت دلشیرہ سے لے کے آپ نے غدیر تک اور غدیر کے بعد سے لے کے دنیا سے جانے تک آپ نے بار بار توجہ دلائی، اور اس کے بعد ہمیشہ آپ نے فرمایا ثقلین کے بارے میں اور خصوصاً اہل بیت کے بارے میں کثرت سے روایات، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء قرآن اور اہل بیت فرما رہے ہیں اور قرآن کے بعد بھی فرما رہے ہیں، لیکن کوئی صاحب یہ کہیں کہ جو قرآن کو آپ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ قرآن کافی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے اور کہا جائے کہ یہ بہکی ہوئی باتیں فرما رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ سوچنا کہ بعد رسول اللہ اہل بیت کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، جب زندگی میں رسول اللہ کے ساتھ کو گیا تو رسول کی آل کے ساتھ ہونے میں کیا پرابلم تھا؟ لیکن جو پہلا ہدایت ہوا یاد رکھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان پر شروع ہو گیا تھا، اور ان کے بعد جو سب سے پہلے ہوا وہ ان کی صاحبزادی پر ہوا۔